السلام علیکم، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت یسع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ زندگی بھر حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب مقرر کر دوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی میری طرف سے 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لوں گا۔ اور وہ ذمہ داریاں یہ تھیں کہ دن کو روزے رکھتا ہو، راتوں کو قیام کرے اور غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع سے ایک غیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں ان 3 چیزوں کا عامل ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام کو اس پر اعتماد نہ ہوا، اس لیے اس کو رد کر دیا۔ پھر کسی دوسرے روز اس طرح مجمع سے خطاب فرمایا اور سب حاضرین ساکت رہے اور یہی شخص پھر کھڑا ہو گیا۔ یسع علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیا۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل اس میں کامیاب ہو گیا تو اپنے چھوٹے شیاطین کو کہا کہ جاؤ کسی طرح اس پر اپنا اثر ڈالو کہ یہ کوئی ایسا کام کر ڈالے جس سے اس کا یہ منصب چھن جائے۔ تمام چھوٹے شیاطین نے یہ عذر پیش کر دیا کہ یہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ شیطان ابلیس نے کہا کہ اچھا تم اس کو مجھ پر چھوڑو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ذوالکفل علیہ السلام اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر جاگتے تھے اور صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے۔ ابلیس دوپہر ان کے قیلولے کے وقت آیا اور دروازے پر دستک دی۔ یہ بیدار ہو گئے اور پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں مظلوم بوڑھا ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اندر پہنچ کر ایک فسانہ سنانا شروع کر دیا۔ برادری کا مجھ سے جھگڑا ہوا، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، ایک طویل داستان شروع کر دی یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ ذوالکفل علیہ السلام نے کہا کہ جب میں باہر آؤں تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا۔ ذوالکفل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور مجلس عدالت میں اس کا انتظار کرتے رہے مگر اس کو مجلس میں نہیں پایا۔ اگلے روز جب وہ عدالت میں بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہ آیا۔ جب دوپہر کو پھر قیلولہ کے لیے گھر تشریف لے گئے تو پھر یہ بوڑھا شخص آیا اور دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ ذوالکفل علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب دیا بوڑھا مظلوم ہوں۔ انہوں نے پھر دروازہ کھول دیا اور فرمایا کہ کیا میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو تم آ جانا؟ اس نے کہا کہ میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں آپ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں تمہارا حق دے دیں گے، اور جب آپ مجلس سے اٹھ گئے تو وہ حق دینے سے انکاری ہو گئے۔ ذوالکفل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اب جاؤ، جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آ جانا۔ انہی باتوں میں آج کے دوپہر کا سونا بھی رہ گیا اور وہ باہر مجلس میں تشریف لے گیا اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہ آیا۔ یوں 3 دن گزر گئے تھے مگر قیلولہ نہ کیا، اور نیند کا غلبہ تھا تو گھر والوں کو کہا کہ کوئی دروازے پر دستک نہ دے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک دینا چاہا مگر لوگوں نے منع کیا تو ایک روشن دان سے اندر کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانے لگا۔ ذوالکفل علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور وہ شخص ان کے پاس کھڑا ہے۔ پھر اس سے پوچھا تو کہاں سے اندر پہنچا؟ اس وقت ذوالکفل علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے اور فرمایا کہ تو خدا کا دشمن ابلیس ہے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں ابلیس ہوں اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے ہر تدبیر میں تھکا دیا، کبھی میرے جال میں نہیں آیا۔ اب میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلاؤں تاکہ تو اپنے اقرار میں جھوٹا ہو جائے۔ تو حضرت یسع علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اسی لیے یہ سب حرکتیں کی۔ یوں ابلیس لاکھ کوشش کے باوجود ذوالکفل علیہ السلام کو اپنے عہد سے نہ ہٹا سکا۔ اس وجہ سے ان کو ذوالکفل کا خطاب ملا۔ ذوالکفل کے معنی ہے اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرنے والا شخص۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اپنے عہد پر پورے اترے جو انہوں نے حضرت یسع علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ یوں لاکھ کوشش کے باوجود ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔